الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا محرم الحرام کے پہلے جمعہ کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ جو آج آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے، تو ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو ہرگز سکپ نہیں کرنا۔ آج کے وظیفے میں بہت ہی خاص ہے جو آپ کی زندگی کو خاص بنا دے گا۔ فرمانے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل پاک پر درود پاک پڑھے، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب اطرت پہ لاکھوں سلام۔ کوفے میں ایک نیک شخص کے پڑوس میں ابو الحسن علی بن ابراہیم نامی آٹے کے مالدار تاجر رہتے تھے۔ ایک دن ان سے ایک سید صاحب نے کچھ آٹا مانگا۔ انہوں نے آٹے کی رقم مانگی تو سید زادے نے فرمایا، میرے پاس مال نہیں، البتہ آپ میرا یہ قرض میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ لکھ لو۔ ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو آٹا دے دیا اور یہ قرض اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ لکھ لیا۔ اس معاملے کا علوی، حسنی و حسینی حضرات کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی اس سے آٹے کا سوال کیا، تو انہوں نے ان سب کو بھی آٹا پیش کر دیا اور یہ سارا قرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لکھتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ان کا مال ختم ہو گیا اور وہ غریب ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے حضرت شیخ عمر بن یحییٰ علوی کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا اور وہ تحریر بھی دکھائی جس میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سارا قرض لکھا ہوا تھا۔ رات جب ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو خواب میں رحمت کونین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ ابو الحسن علی بن ابراہیم نے عرض کی، جی ہاں، آپ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم نے میری شکایت کیوں کی حالانکہ تم نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ عرض کیا، آقا میں محتاج و تنگ دست ہو گیا تھا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے میرے ساتھ معاملہ دنیا کے لیے کیا ہے تو میں تمہیں اس کا پورا بدلہ ابھی دے دیتا ہوں، اور اگر تم نے میرے ساتھ معاملہ آخرت کے لیے کیا ہے تو صبر کرو، بے شک میرے پاس بہت اچھا بدلہ ہے۔ ابو الحسن پر رکت طاری ہو گئی اور روتے روتے نیند سے بیدار ہوئے اور جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک پہاڑ کے غار میں فوت شدہ حالت میں پائے گئے۔ لوگوں نے ان کو اٹھایا اور نماز جنازہ وغیرہ کے بعد دفن کر دیا۔ اس رات کوفے کے 7 نیک لوگوں نے خواب میں حضرت ابو الحسن علی بن ابراہیم کو سبز ریشم کا حلہ یعنی قیمتی سبز لباس پہنے ہوئے دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں چل رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، اے ابو الحسن، آپ کو یہ انعام کیسے حاصل ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا اس نے وہ پا لیا جو میں نے پایا۔ جان لو بے شک میں نے اپنے صبر کے سبب اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پا لیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جو آپ کی آل پاک سے محبت رکھتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ جہنم میں جاؤں کیوں کر میں کہ عشق اصحاب و آل رکھا ہے۔ تو جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے،
کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے، کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ میرے روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، اگر آپ بھی صبر سے کام لیں گے، آپ کے پاس رزق نہیں، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، اللہ پاک کے ہاں بہت بڑا اجر ہے جو آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ تو آج کا روحانی وظائف کا جو وظیفہ ہے، جو محرم الحرام کے پہلے جمعہ کا عمل ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج کے دن جب صبح اٹھیں فجر کی نماز کے وقت، تو آپ نے ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کر لینی ہے، کیونکہ آج کی برکات ہی کچھ خاص ہیں کہ سورہ رحمان کے بدلے میں آپ کو وہ سب ملے گا جو سورہ رحمان کی فضیلت و برکات سے حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کی تمام خواہشیں پوری ہوں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، اگر آپ پہاڑ جتنی مشکلات ہیں تو وہ بھی حل ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ دن کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی نماز کے بعد، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اللہ پاک کے 3 نام، یا اللہ، یا رزاق، یا غنی کو 1000 بار آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ نے جب یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ پاک آپ کو رزق بے شمار عطا فرمائے گا، اور رزق کوئی تھوڑا نہیں، اتنا رزق ہوگا کہ آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کے پاس اتنا رزق آ جائے گا کہ پھر آپ کو کبھی مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اللہ پاک کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ جب اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے تو بے شمار عطا فرماتا ہے۔ بدقسمت بھی انگڑائی لے کر ان کی قسمت جاگ اٹھتی ہے، جو کہ ناکام ہو چکے ہیں ان کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ بھی اس عمل کو کریں، اور عمل کے ساتھ ساتھ ضرور کمنٹ میں کم از کم 1000 بار نہ پڑھ سکیں تو 100 بار کلمہ طیبہ ضرور پڑھ کر سینڈ کر دیں، اور درود پاک بھی انشاءاللہ عز و جل، یہ تمام آپ کا درود پاک کلمہ طیبہ ملا کر تمام جتنے بھی ارواحین اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں مسلمان، سب کی ارواح کو پیش کیا جائے گا، اور ان کے صدقے میں آپ کی بھی مشکلیں حل ہوں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے جو پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، جو کہ آفت زدہ ہیں، رزق کے لیے پریشان ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، اللہ پاک ان سب کی محرومیوں کو دور کر دے۔ زیادہ سے زیادہ کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، کمنٹ میں میسج کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا جو جمعۃ المبارک کے دن کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو کے لیے، وظیفے کے لیے عام اجازت ہے، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔